ناظرین ذرا تصور کریں کہ ایک باپ ہسپتال کے باہر اس خوشخبری کے لیے کھڑا ہو کہ اس کے ہاں اولاد کی پیدائش ہو رہی ہے اور اس پر حملہ کر دیا جائے اور اس کو شہید کر دیا جائے، اور جو بچہ اس دنیا میں آ رہا ہے اس کو جب وہ دنیا میں اس کی پیدائش ہو رہی ہے اسی وقت اس کو یتیم کر دیا جائے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے غزہ کے اندر، اور ایسی ہی ایک دردناک کہانی آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو آج کے ہی دن وہاں پر ہوئی ہے۔ دوسری جانب سیکیورٹی کنٹرول ہمارے پاس رہے گا۔ اسرائیل کا غزہ سے متعلق ایک منصوبے کا اعلان سامنے آیا ہے، یعنی جب بات کی جا رہی ہے کہ سیز فائر ہو جائے، جنگ بندی ہو جائے، تو اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی پر برقرار ہے۔ اس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں غزہ کا سیکیورٹی کنٹرول دیا جائے، تبھی ہم سیز فائر یعنی اس جنگ بندی پر تیار ہوں گے۔ جبکہ غزہ میں فلسطینی ٹی وی چینل کی گاڑی پر اسرائیلی فوج کا حملہ، 5 صحافیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل کا انسانیت سوز رویہ ہے، بھوکے پیاسے فلسطینیوں کو صرف 3% خوراک مل سکی ہے۔ متحرک رہنے والا اسرائیل کا ٹیکنالوجی سیکٹر اب ایک پریشان کن رجحان کا شکار ہو گیا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کار پیچھے ہٹنے لگے ہیں۔ اسرائیل کی معیشت کا جنازہ نکل گیا، لیکن نیتن یاہو اپنی ڈھٹائی سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ ناظرین، عالمی طاقتیں کیا فرق ڈال سکتی ہیں؟ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ عالمی ممالک کو، دیگر ممالک کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، تو ان کی آواز کس طرح ہم کہتے ہیں کہ بلند کرنی چاہیے، اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، ایک صحافی غزہ میں اسپتال کے باہر اپنے نومولود بچے کی آمد کی خوشخبری کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خوشخبری سننے سے پہلے ہی اسرائیلی بربریت اس تک پہنچ گئی اور اسپتال پر ایک فضائی حملہ ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے ایک ہسپتال میں کوریج کرنے والے صحافیوں کی گاڑی پر فضائی حملہ کر کے فلسطینی صحافیوں کو شہید کر دیا۔ حملے میں 10 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے نصیرات کیمپ میں القدس ٹی وی چینل کی وین پر فضائی حملہ کیا۔ وین پر واضح طور پر پریس کے الفاظ درج تھے۔ اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر صحافیوں کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری میں اب تک 141 صحافی اور میڈیا ورکرز مارے جا چکے ہیں، جس میں 133 فلسطینی صحافی اور میڈیا ورکرز شامل ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے معاہدہ طے پانے میں ناکامی کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ کی پٹی کے لیے مستقبل کے لاہ عمل کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ میں سیکیورٹی کنٹرول برقرار رکھے گی۔ سیکیورٹی حماس کے تحت نہیں ہوگی۔ غزہ میں سیکیورٹی کا کنٹرول اسرائیلی فوج کے ہاتھ میں رہے گا۔ یہاں حماس کی حکومت نہیں رہے گی، یہاں حماس کا کوئی فوجی کنٹرول نہیں ہوگا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اس حوالے سے مزید کہا ہے کہ ہم اس بات کو یہ بھی یقینی بنائیں گے کہ غزہ میں بفر زونز اور کنٹرول سائٹس ہوں گی، اور اس کے ساتھ ہم تمام یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کو شکست دینے کے لیے کام کریں گے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ غزہ اور مصر کی سرحد کے ساتھ فلڈلفیا محور کی سیکیورٹی اسرائیلی فوج کے ہاتھ میں رہے گی، جس سے خطرات کو دور کرنے، سرنگوں کی کھدائی اور روکنے، دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے قیام کو روکنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لبنان اور شام کی طرح یہاں غزہ میں بھی ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اسرائیلی قصبوں، اسرائیل کے شہریوں اور اسرائیل کے فوجیوں کے خلاف مزید خطرات پیدا نہ ہوں۔ اب غزہ جنگ میں ناکامی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بیانات اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے دونوں فریقوں کے درمیان الزامات کے تبادلے اور کسی معاہدے تک پہنچنے میں ناکامی کے بعد سامنے آئے ہیں۔ حماس نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل نے نئی شرائط رکھی ہیں جس کی وجہ سے معاہدے تک پہنچنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے حماس کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ حماس غزہ میں زیر حراست یرغمالیوں کی رہائی محفوظ بنانے میں مدد کے لیے معاہدے تک پہنچنے میں نئی رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب ایک اسرائیلی سیکیورٹی وفد دوحہ سے واپس اسرائیل روانہ ہوا تاکہ یرغمالیوں کی واپسی کے لیے مذاکرات مکمل کرنے کے سلسلے میں اسرائیل میں اندرونی مشاورت کی جا سکے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی بستیوں اور فوجی اڈوں پر حماس کے حملے کے بعد 7 اکتوبر کو اسرائیلی جنگ کے آغاز کے بعد سے نومبر 2023 میں صرف ایک جنگ بندی عمل میں آئی۔ اس 7 روزہ جنگ بندی کے دوران سینکڑوں فلسطینیوں قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں تقریباً 100 کے قریب اسرائیلی اور دیگر غیر ملکی یرغمالیوں کو رہا کیا گیا تھا۔ ناظرین، شمالی غزہ میں اکتوبر سے شروع ہونے والے اسرائیل کے زمینی حملوں کے بعد
عالمی پروگرام برائے خوراک WFP کی فراہم کردہ خوراک کا 3% علاقے میں پہنچایا جا سکا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق رواں مہینے میں 9 ٹرکوں پر مشتمل امدادی قافلہ بیت حنون پہنچنے میں کامیاب ہوا، جہاں 75 روز سے زیادہ عرصے سے کوئی مدد نہیں آئی تھی۔ عملے کی جانب سے لی گئی تصاویر میں ضرورت مند اور مایوس لوگ اپنی پناہ گاہوں سے نکل کر پانی، آٹے اور ڈبہ بند خوراک کے حصول کی تگ و دو کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ WFP نے 6 اکتوبر کے بعد شمالی غزہ میں خوراک پہنچانے کے لیے اسرائیلی حکام سے 101 درخواستیں کی تھی، جن میں سے 3 کو ہی منظوری مل سکی، جن میں 20 دسمبر کو بھیجا جانے والا یہ امدادی قافلہ بھی شامل ہے۔ امدادی امور کے لیے اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر اوچا کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ تقریباً مکمل طور پر زیر محاصرہ شمالی غزہ میں قحط کا خطرہ منڈلا رہا ہے، جبکہ جنوبی غزہ میں گنجائش سے کہیں زیادہ لوگ جمع ہیں جو ہولناک حالات میں جی رہے ہیں، اور موسم سرما کی آمد پر وہاں امدادی ضروریات کئی گنا بڑھ گئی۔ گزشتہ ہفتے مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک کا دورہ بھی کیا گیا ٹام فلیچر کی جانب سے، جہاں انہوں نے اقوام متحدہ کے عملے، شراکت داروں اور مقامی لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ اس دورے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ غزہ دنیا میں امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے خطرناک ترین جگہ بن گیا ہے، جہاں اس سال ریکارڈ تعداد میں امدادی کارکنوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ علاقے میں نظم و نسق ختم ہو گیا ہے اور مسلح جتھے اور اقوام متحدہ کے امدادی قافلوں کو لوٹ رہے ہیں۔ شمالی غزہ میں اسرائیل کی فوج کے حملے بدستور جاری ہیں، جبکہ امداد کی فراہمی انتہائی محدود ہے۔ تقریباً 15,000 لوگ خوراک، پانی، بجلی یا طبی سہولیات کے بغیر بقا کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ غزہ میں 14 ماہ سے جاری جنگ میں انسانی نقصان بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ رات اسرائیل کے فضائی حملوں میں 20 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ یہ حملے جنوبی غزہ کے ساحلی علاقے المواسی میں بھی کیے گئے، جسے اسرائیلی فوج نے محفوظ علاقہ قرار دیا ہوا ہے، جبکہ وسطی غزہ النصیرات پناہ گزین کیمپ بھی ان حملوں کا نشانہ بنا ہے۔ اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اسرائیلی فوج نے شمالی بیت اللحیہ میں بمشکل کام کرنے والے کمال ادوان اسپتال میں ریموٹ کنٹرول دھماکہ خیز مواد سے دھماکہ کیا، جس سے کم از کم 20 مریض اور طبی عملے کے اراکین زخمی ہوئے ہیں۔ اب 3% ناظرین، صرف 3% خوراک پہنچی ہے، یعنی جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ تمام بھوک کی وجہ سے وہاں پر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ ان کا حوصلہ پست کرنے کے لیے اسرائیل کیا کیا کر رہا ہے۔ ان پر عسکری طاقت کا استعمال کر رہا ہے، ان سے صحت کی سہولیات چھین لی گئی، خوراک چھینی جا رہی ہے، لیکن ان کا حوصلہ اپنی جگہ قائم ہے۔ کبھی ناظرین جو ماضی میں اسرائیل جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے متحرک ہوتا تھا، اب ایک پریشان کن رجحان کا شکار ہے، کیونکہ غیر ملکی سرمایہ کار پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اور بین الاقوامی اقتصادیات کی رپورٹ کے مطابق یوجین کینیڈل کی سربراہی میں رائزر ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں 2024 میں اسرائیلی ٹیکنالوجی کے شعبے کی ایک مایوس کن تصویر پیش کی گئی ہے، جو کہ نیتن یاہو کی کابینہ کی جانب سے پیش کیے گئے مثبت اعداد و شمار کے برعکس ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ اسرائیل سٹارٹ اپس میں سرمایہ کاری میں $8.7 بلین سے بڑھ کر 2023-24 میں $9.7 ملین تک پہنچ گئی ہے، لیکن اعداد و شمار کے تجزیے میں ظاہر ہوتا ہے کہ سرمایہ کاری کا زیادہ تر حصہ سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں مرکوز ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی سرگرمی میں شدید کمی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں کارکنوں کی تعداد میں اضافے کے رجحان میں نمایاں رکاوٹ دیکھنے کو ملی ہے، اور 2024 میں اسرائیل کے ٹیکنالوجی سیکٹر میں سرمایہ کاری $9.7 بلین تک پہنچ گئی ہے، جو بظاہر ایک مثبت اعداد و شمار دکھائی دیتی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس رقم کے 42% حصہ سائبر سیکیورٹی کمپنیوں کی جانب گیا، جس نے ٹیکنالوجی سیکٹر میں کل سرمایہ کاری کا تقریباً 1/3 حصہ جذب کیا ہے۔ اس اقتصادی روزنامے نے مزید کہا ہے کہ اگر سائبر سیکیورٹی سیکٹر کی سرمایہ کاری کو شامل نہ کیا جائے تو 2023 اور 2024 میں اسرائیل کے ٹیکنالوجی سیکٹر کی سرمایہ کاری میں شاید کوئی فرق نہ ہوتا۔ اب ناظرین، پوری دنیا کس طرح اس میں اپنا عمل درآمد کر سکتی ہے اور اسرائیل کو روک سکتی ہے اس بربریت کے حوالے سے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا فارمولا یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو اپنی اس تجارت کو محدود کر دیں۔ وہ ممالک جو سمجھتے ہیں اور پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اسرائیل اپنی بربریت سے باز نہیں آ رہا، اسرائیل معصوموں کا قتل کر رہا ہے، آپ اگر ان کی حکومتیں نہیں کہہ رہی تو ان کے عوام ضرور یہ کہہ رہے ہیں، وہ اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ یوکے میں یہ جو حکومت آئی، یہ اسی بنیاد پر آئی کہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے، لیکن اس کے بعد پھر وہ اسرائیل کا ساتھ دینے لگی۔ تو اگر
آپ کو لگتا ہے اور اگر حکومتی سطح پر لگتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو پھر آپ اپنی ٹریڈ ان سے روک دیں. آپ جو چیزیں ان سے خریدتے ہیں یا جو بیچتے ہیں وہ ان سے روک دیں تاکہ ان پر دباؤ پڑے کہ وہ معصوموں کا قتل عام بند کریں. اور اگر آپ صرف اور صرف حکومتی سطح پر یہ نہیں دیکھتے تو پھر آپ انفرادی طور پر، ہمارے ہاں بہت سی کمپینز چلی، آپ کو ان کمپینز کا حصہ بننا ہوگا. کہ وہ وہی چیز ہے، شاید ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری 50، 100، 150، 200 روپے کی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن فرق تو پڑتا ہے، کیونکہ قطرہ قطرہ کر کے دریائی بنتا ہے. تو وہ آپ کی قطرہ قطرہ ایفرٹ اس چیز کو بناتی ہے. اسی لیے اس طرح کی کمپینز چلائی جاتی ہیں. لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، جو ہمارے بس میں نہیں ہے ہم صرف اس کی خواہش یا اس پر بات کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں. جو ہم کر سکتے ہیں، اگر ہم بول سکتے ہیں تو ہم بول لیں گے. اگر ہم کمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی بات ہمیں اچھی لگتی ہے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف، تو ہم لکھ سکتے ہیں، اس کو کمنٹ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، ہم اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. جو ہم ابھی کر سکتے ہیں وہ تو کریں. آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.